وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين أكرم الأولين والآخرين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين. نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماحِ الذنوب والخطاء شفیعنا یوم الجزاء. سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ او كما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک بار سارے مل کے پھر درود ابراہیمی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، آج کے اس مبارک اور مقدس و محترم خطبہ جمعہ میں حاضری کے لیے تین مختلف مقامات سے میرا خیال تھا کہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا، لیکن دو جگہوں پہ میں نے نشان رکھے ہیں. ایک
قرآن مجید سورہ انبیاء، اس کی آیت نمبر 57 میں نے تلاوت کی ہے، 50 جمع 7 57۔ اور دوسرا نشان میں نے رکھا ہے قرآن پاک کے تیسرے سپارے میں، یعنی سورہ بقرہ ہی ہے، اس کی ایک آیت کا حوالہ ساتھ تلاوت کرنا ہے، وہ اسی مضمون کا حصہ ہے۔ تو 23واں پارہ بھی تھا، اس کے لیے مجھے میرا یقین ہے کہ وقت نہیں بچے گا، اس لیے ہم 2 جگہوں سے آپ کی خدمت میں یہ آج حضرت جد الانبیاء امام الناس حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ کہ جس میں دین کے دشمنوں نے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں آگ میں پھینکا، اور اللہ نے اپنی طاقتوں کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے نبی کی شان کائنات کو دکھاتے ہوئے اس نار کو گلزار بنا دی۔ آئیے، اور آخر میں پھر ہم انشاءاللہ العزیز 2-4 لمحوں میں اہل بیت اطہار کا ذکر بھی کریں گے۔ یہ جو تلاوت کی ہے آیہ کریمہ میں نے، تاللہ، بخدا، تاللہ، اللہ کی قسم، عام طور پہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ، تینوں کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قسم کھا رہے ہیں اللہ کے نام کی، اور کہہ رہے تھے وَتَاللَّہِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، بخدا، اللہ کی قسم، بخدا میں بندوبست کروں گا، میں ضرور بر ضرور انتظام کروں گا، لَأَكِيدَنَّ، ضرور بر ضرور میں انتظام کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کا، صنم کی جمع اصنام، تمہارے بتوں کا میں انتظام کروں گا، بعد جب تم چلے جاؤ گے، ان تولوا مدبرین، جب پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے، یعنی ادھر ادھر چلو جاؤ گے، تو پھر میں تمہارے پیچھے، تمہارے بعد تمہارے بتوں کا انتظام کروں گا، میں بندوبست کروں گا ان کا، کیونکہ وہ بیک وقت نمرود کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ ایک ایسا زمانہ تھا، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، نمرود کی تو میں نے پہلے عرض کر دیا۔ اس کے علاوہ جو مٹی کے، پتھر کے، گارے کے یا اور دھاتوں کے بنے ہوئے بت اصنام، ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا جس کا نام تھا آزر، وہ خود بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور بت پرست بھی تھا۔ اور یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ ساری قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا۔ بالتفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہی سورۃ الانبیاء جو کہ 17ویں سپارے میں ہے، اس کو جا کے پڑھیے گا تو سارا تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں بس اتنا اپنے مطلب کی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، جو آپ کو یاد رہ سکے۔ میں اگر چاہوں تو تھوڑے سے وقت میں زیادہ بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کو بھول جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں چاہتا ہوں کہ اختصار رہے لیکن آپ کو یاد رہے۔
اب وہ جو حضرت ابراہیم کے چچا نے کہا نہ جا تو بھی آج بیچ کے آ، تو وہ تو تقریریں کرتے تھے ان بتوں کے خلاف، لے گئے بازار ایک دن اور جا کے کہنے لگے آؤ یہ میرے چچا نے بنائے ہیں اور خرید لو یہ معبود جو کسی کے کام نہیں آتے، جو کوئی نفع نہیں دے سکتے، کوئی نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ اب وہ جا کے جو شکایت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے سامنے لوگوں نے کہ تو نے آج عجیب تاجر بھیجا ہے، وہ بجائے ان کی تعریف کرنے کے تنقید کر رہا تھا، وہ بکیں گے کیا بھلا؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے حضرت ابراہیم کے چچا آزر نے انہیں گھر سے نکال دیا، میرے گھر سے نکل جا، میں نے تجھے پال پوس کے جوان کیا اور آج تو مجھے یہ صلہ دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بھی حامل نور مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے میرے فکرے کو ادھر ادھر جانے دیا ہے، اگر آپ کی توجہ بھرپور میری جانب ہوتی تو یقیناً سب کی زبان سے نکلنا تھا سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، مجھے گھر سے بھی نکلوا دیا، کوئی بات نہیں، تاللہ اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم کہیں گئے ہوئے ہوگے تو پھر تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اور قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب آئیں تو اس کی طرف رجوع کر کے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے ایک دن سالانہ کو میلے کا دن تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا لوہے کا اور داخل ہو گئے ان کے بت خانے میں، اور ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک، بلکہ پہلے تو کتابوں میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے سامنے وہ کھانا پینا مٹھائیاں اور چیزیں لا کے رکھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے اور بتوں سے کہا کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو ان کو؟ یہ اتنا کچھ تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، کھاؤ ان کو۔ وہ کیا کھاتے؟ پیو ان، نہیں پی سکتے۔ اچھا لو پھر میں تمہیں توڑنے لگا ہوں، مجھے اپنے آپ کو اگر بچا سکتے ہو تو میرے ہاتھوں سے بچا لو۔ اور ایک طرف سے لگ کے دوسری طرف تک پہنچ گئے، اور جتنے بت تھے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کی ٹانگ، کسی کا سر، کسی کا ناک، کسی کے کان، کسی کی گردن، کسی کا پیٹ، تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ آپ اس فلسفے کو، اسے کچھ نہیں کہا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا، وہ بہت بڑا سا جو تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور آ گئے۔ اب میں آپ کو جگانے کے لیے کہہ لو یا میں اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے کہہ دوں، میں بات کہہ دینے لگا ہوں، جاگ جاؤ گے تو بھی آپ کی مہربانی، یاد رکھ لو گے تو بھی آپ کی مہربانی، میں تو عرض کر ہی دینے لگا ہوں۔ یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ کہا میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، تمہارے پیچھے جب تم سامنے نہیں ہوگے، جب تم کہیں گئے ہوگے، میں توڑ پھوڑ دوں گا۔ اور توڑ پھوڑ دیا، جب وہ وہاں موجود نہیں تھے توڑ پھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ جب ان بتوں کے مالک کہیں گئے ہوئے ہوں اور پیچھے سے ان کو توڑ دینا اور ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یا بس اسی درویش نے آپ کو، اس مولا علی کے ملنگ نے آپ کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں میں نے اشارہ کیا، اور یہ لفظوں کے ساتھ آپ کو لے گیا کیا کہ جب بت پرست کہیں گئے ہوئے ہوں اور ان کے پیچھے ان کے بتوں کو توڑنا اور ہوتا ہے، اور دن کی روشنی میں خانہ کعبہ میں آقا دو عالم کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر یاد آ گیا فتح مکہ کے موقع پر جب سارے بت نیچے والے، حضور رسالت مآب نے اشارہ کرتے گئے حضور اپنی چھڑی سے
اپنی عصا مبارک چھڑی مبارک سے اشارہ کرتے گئے، وہ گرتے گئے اور نیچے والے سارے توڑ دیے، اور جو اوپر دیواروں کے پڑے ہوئے تھے ان کے لیے پھر میرے آقا نے یاد ہے نا آواز دے کے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی؟ وہ آگے وہ چھلانگ مار کے حاضر ہے، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ غلام حاضر ہے۔ میری سرکار نے کہا یا علی یہ تو میں نے توڑ دیے اور یہ بھی توڑنے ہیں، اوپر والے بھی، تو حضور توڑ دیجئے، یہاں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ صاحبزادہ سید افتخار الحسن فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ ہمارے مسلک کا ایک بہت بڑا نام تھا، خطیب تھے، اور انہوں نے لکھا بھی ہے اور بیان بھی کیا کرتے تھے، اور جب لطف آتا تھا تب وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ جب کہا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، مولا علی نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا میرے آقا ایک تو آپ کی سمجھ نہیں آتی، کبھی زمین پہ کھڑے ہو کے چاند توڑ دیتے ہو، اور کبھی فرماتے ہو یہاں ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ میرے آقا نے جب علی کی بات سنی تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی کچھ باتیں راز ہوتی ہیں، انہیں راز ہی رہنے دیا۔ تو ٹھیک ہے نام جی ہاں میں یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیے اور توڑ دیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جب کہا میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیے اور انہیں توڑ دیجئے۔ میرے آقا نے کہا نہیں، اگر تو بیٹھ گیا اور میں تیرے کندھوں پہ کھڑا ہو گیا اور ان بتوں کو توڑ دیا تو یہ تو کوئی عجب بات نہیں ہوگی، میں بیٹھتا ہوں تو میرے کندھوں پہ کھڑا ہو کے توڑ۔ نہیں آپ بول نہیں رہے ہو، مجھے مزہ نہیں آ رہا آپ کے، ابھی بات کافی آگے چلنی ہے، آپ سارے بول کے کہا کریں نا سبحان اللہ۔ اور پھر اب میں واقعہ نہیں سنا سکتا، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے یہاں۔ اب پھر کبھی بیان کریں گے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا قدم لگتا ہے اسے مقام محمود کہتے ہیں، مقام ابراہیم کہتے ہیں، ہے نا مقام ابراہیم۔ اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے۔ وہ پتھر کا اوپر ایک انہوں نے سنہری خول بھی چڑھایا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے۔ اللہ اکبر۔ وہ کھڑا نہیں پاس ہونے دیتے وہ شرطے جو ان کے۔ وہ میں بھی اس وقت ذرا نوجوان تھا جب پہلی بار حاضری ہوئی، تو اور طرح کا مزاج ہوتا ہے نوجوانوں کا، بعد میں پھر ذرا بدل جاتا ہے۔ تو اس نے مجھے بھی کہا یا اللہ کہ یہاں کچھ نہیں ہے، وہ میں بھی اسی مزاج کا تھا۔ میں نے کہا نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے فیہ آیات بینات، یہاں اللہ کی نشانی ہے۔ آپ کہتے ہو یہاں کچھ نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے یہاں اللہ کی نشانی ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہاں اللہ کی نشانی ہے، اس قبلے میں اس بیت اللہ میں اللہ کی نشانی ہے، اور اسی کو اللہ کی نشانی تسلیم کر لو تو اچھے رہو گے۔ اب اس سے اگلا جملہ پھر کبھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جب موقع ہوگا۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام قدم رکھیں، قرآن کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہاں نشان قدم خلیل اللہ ہے۔ اور قیامت کے دن عرش الہی کے سامنے جہاں آمینہ کا لال کھڑا ہوگا، قرآن کہتا ہے مقام محمودہ، عسا ربک فتہجد بہ نافلۃ لک، زندہ باد زندہ باد، فتہجد بہ نافلۃ لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آمینہ جہاں عرش کے سامنے اللہ کا حبیب، آمینہ کا لال، کائنات کا شہنشاہ، ہم جیسے غلاموں کے دل کی دھڑکن، قرآن کہتا ہے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جہاں آمینہ کا لال قدم رکھے گا اسے قرآن کہتا ہے مقام محمودا،
جہاں ابراہیم خلیل اللہ قدم رکھے وہ مقام محمودہ، اور جہاں وہ مقام ابراہیم جہاں آمینہ کا لال قدم رکھے وہ مقام محمودہ۔ کیا آپ کو اب تک سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو کہاں لانا چاہتا تھا؟ عرش پر آمینہ کا لال قدم رکھتا ہے، مقام محمودہ بنتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو مولا علی کے قدموں کا جنہیں رسول پاک نے کہا تھا یہاں کھڑا ہو، یہاں کھڑا ہو کے توڑ، اور پھر مولا علی رسول اللہ کے دونوں کندھوں پہ کھڑے ہوئے اور بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ ادھر جس اللہ کے حبیب نے کھڑا کیا تھا نا، انہوں نے بھی چہرہ اوپر کر کر کہا یا علی کہاں پہنچے ہو؟ جب میری سرکار نے چہرہ مبارک اوپر کر کے مولا علی سے پوچھا کہاں پہنچے ہو، تو مولا علی شیر خدا نے کہا، انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم میں توڑ دوں گا۔ مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر آپ اجازت دو عرش کا پایا تھام لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات بہت پھر آگے چلی جائے گی، پھر واپس پلٹتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بعد ان تولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کے گئے ہوں گے تو میں ایسا کروں گا، اور پھر واقعی توڑ دیا۔ لیکن کب؟ جب وہ گئے ہوئے تھے۔ تو گئے ہوئوں کے بتوں کو توڑنا اور ہے، دن کی روشنی میں ابو سفیان جیسوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے بتوں کو توڑنا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے اب آگے چلیں۔ قالو، وہ جب واپس آئے دیکھا انہوں نے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، وہ جب آئے اگلے دن میلے سے اپنی موج میلہ کر کے موج مستی کر کے، جزاک اللہ جزاک اللہ، آئے جب انہوں نے اپنے وہ حال دیکھا وہ تو سٹ پٹا گئے، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ کیسے بیٹے رہنے دو، جزاک بس ٹھیک ہے، مجھے دے دیں، جزاک اللہ بس ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو پھولوں کی طرح رکھے، میری جانب دیکھیے گا آپ۔ انہ، یہ حال ہمارے بتوں کا کس نے کیا؟ وہ تو بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمینا، ان میں سے کچھ کہنے لگے سنا ہے۔ فتن، فے تے چھوٹی یہ دو زبر، جسے کہتے ہیں جوان۔ فتن وہ جوان ہے، یذکرہ ایسی باتیں کیا کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ایک جوان ہے، بس میں ایک آخری اشارہ کر کے بات آگے تیزی سے بڑھا دوں گا، کیونکہ سب کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گی اور یاد بھی نہیں رہے گی۔ چلو جسے سمجھ آ جائے یا جسے یاد رہ جائے وہی میرے لیے کافی ہے۔ اس میں ایک فکرہ ہے، یہ نہیں، عجب بات یہ ہے، یہی اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ وہ ہم نے سنا ہے ابراہیم کہا کرتا ہے، لیکن نہیں، ایک لفظ اور دیا، کہا وہ ایک جوان ہے، لوگ اسے ابراہیم کہتے ہیں، اسی نے توڑا ہے۔ فتح، فے تے چھوٹی یہ اوپر دو زبریں عبارت کے لیے آتا ہے، اسے کہتے ہیں فتح۔ کہا ایک فتح ہے، ایک جوان ہے، اسی نے توڑا ہے۔ اب میں آپ کو سوچنے کا ذرا موقع ایک لمحے کے لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھول نہ سکو جو بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیا؟ فتح۔ ایک کیا ہے؟ فتح۔ ایک فتح ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب جنہیں ان لوگوں نے کہا ایک فتح، ایک جوان ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، وہ فتح اور ہے۔ اور ایک جوان کو فتح آمینہ کے لال نے بھی کہا تھا جب صحابہ کے مجمع میں اعلان کر کے کہا تھا لا فتح الا علی۔ کہاں پتہ نہیں کہاں تھے آپ؟ آپ پتہ نہیں ابھی آپ پریشان ہو کے میری جانب دیکھ رہے ہو کہ آپ بھول گئے جب غزوہ خیبر میں میری سرکار نے علم دیا تھا اور ساتھ کہا تھا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی۔ لا سیف الا ذوالفقار۔ اب میرا خیال ہے اب بات سمجھ آئی ہے کہ قرآن جسے فتن، فتح، جوان
کہہ کے ذکر کرتا ہے، کیونکہ قرآن تو اسے فتح کہتا ہے مگر یہ فتح اور ہے۔ اس نے بعد ان تولوا مدبرین، جب وہ گئے ہوئے تھے تب بت توڑے تھے، اور جو لا فتح الا علی ہے، اس نے رات کے اندھیرے میں یا جا کے یا ان کی پیٹھ پیچھے نہیں توڑے تھے بتوں کو۔ علی مولا کو اس لیے کہا تھا میرے آقا نے کہ ایسا فتح کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ان کے پیچھے نہیں، ان کی نظروں کے سامنے توڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے وقت مختصر ہوتا ہے، ورنہ ایک ایک لفظ پر میں اگر چاہوں تو یہاں رکوں اور آپ کے سامنے یہ قرآن مجید سے قالو، وہ کہنے لگے فاتو بہی علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لاؤ اسے ہماری نظروں کے سامنے، لاؤ ہمارے سامنے پکڑ کے اسے، تاکہ ہمارے روبرو بات کرے، گواہی دے اور بتلائے کہ کیا اس نے یہ کیا۔ قالو، لے آئے پکڑ کے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ تو پہلے ہی انتظار کر رہے تھے کہ میں توڑ آیا ہوں، میں کام اپنا کر آیا ہوں اور بھی مجھے بلائیں گے اور پھر بات چیت ہوگی۔ آئے، قالو، قرآن کہتا ہے قالو، انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا، یہ تو نے کیا؟ انت فعلت ھذا، آپ بھی سوئے رہو، میں بھی آپ کو روک روک کر سناتا رہوں گا۔ انت فعلت ھذا، انت فعلت ھذا، حالانکہ ھذا کی ضرورت نہیں تھی، ھذا کے بغیر بھی مقصد پورا ہو سکتا تھا عبارت میں۔ انت فعلت ھذا، اگلے جمعے کو میں بیان کروں گا، ویسے دن جمعرات کا بنتا ہے، ھذا کا کیا بلا، انت فعلت ھذا۔ اور آمینہ کے لال نے 18 ذی الحج کو غدیر کے موقع پر پلانوں کا ممبر بنا کے کہا تھا من کنتو مولا ہو۔ وہ کوئی فتن والی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جوان کی سمجھ آ رہی ہے؟ بتوں کو توڑنا پیٹھ پیچھے اور ہوتا ہے، اب سمجھ آئی ہے؟ فعلت ھذا، میری آمینہ کے لال 18 ذی الحج کا دن تھا، غدیر کا میدان تھا، اور حاجی حج کر کے سارے آ رہے تھے، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور اللہ کے حبیب نے اپنے قافلے کو روک کر، سواریوں کو روک کر، سواریوں سے اتار کر، پالان اتار کر پالانوں کا ممبر بنایا، اور پھر اس ممبر پہ کھڑے ہوئے اور پھر آواز دے کے کہا آؤ علی میرے پاس۔ مولا علی اس ممبر کے اوپر چڑھے، آمینہ کے لال نے ان کا دست مبارک پکڑا، فضا میں بلند کیا اور زبان پاک سے کہا جس کا میں مولا، من کنت مولا ہو فہذا ھذا فہذا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، آج کے بعد اس کا علی مولا۔ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو نے یہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گئے ہوئے تھے، رکھ کے وہ کلہاڑا وہ بڑے والے کے کندھے پہ۔ قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بل فعلہ، او مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ کس نے کیا، میں نے کیا، کس نے کیا، بل فعلہ، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کس نے کیا ہے، کبیرہم، ایک بڑے سے پوچھو۔ قال بل فعلہ کبیر، یہ کلاڑا اس کے پاس ہے، اس نے کیا ہوگا، یہ آلہ قتل جس کے پاس ہے اس سے پوچھو۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کبیرہم ھذا، اس سے پوچھو۔ چلو میں یہاں رک جاتا پھر صحیح کبھی۔ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا اس سے پوچھو، ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھو نا اگر یہ بات چیت کرتا ہے تو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، لاجواب ہو گئے
اور اپنے دلوں میں غور کرنے لگے کہ یہ تو بولتی نہیں ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، حرکت بھی نہیں کر سکتا، اور جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے ہمیں کیا بچائیں گے؟ فقالو کہنے لگے انکم انتم الظالمون، لگتا ہے ظلم تو نے کیا ہمارے ساتھ۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ اللہ اکبر۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اوندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے، سر جھکا لیے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور کہنے لگے تم خوب جانتے ہو یہ باتیں نہیں کرتے۔ بس میں تیزی کے ساتھ اگلا دوسرا قرآن پاک کا حصہ کھولنا چاہتا ہوں۔ قالا، جب انہوں نے کہا نا اے ابراہیم آپ اچھی طرح جانتے ہو یہ باتیں نہیں کرتے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام بولے، قال آپ نے کہا نادانو افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، تو نادانو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان بے بس بتوں کی جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ اسی منزل پر آپ ان کو لانا چاہتے تھے، اور عملی تبلیغ کے ساتھ اف لکم، جب انہوں نے سنا کہ یہی ہے جنہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا اور اب اس منزل پر ہمیں لے آئے ہیں، وہ کہنے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس تم پر۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، دونوں آیتیں ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو افسوس تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اب میں یہاں پھر وہ پکڑا انہوں نے، اس اگلے جملے پر پھر ہم واپس آئیں گے، لیکن اس آیت سے گزر کر اب ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ یہ مان بھی گئے ہیں، اقرار بھی کر لیا ہے، اور یہی ہے ہمارا مجرم، ہمارے بتوں کو توڑنے پھوڑنے والے اور ان کی بے ادبی کرنے، ان کے نزدیک بے ادبی اور توہین کرنے والے، ہمارے معبودوں کی توہین کرنے والا یہی ہے ابراہیم۔ گرفتار کیا اور لے آئے نمرود کے سامنے، اور یہ ہے آیت نمبر 258، تیسرا سپارہ ہے، پیش کر دیا نمرود کے سامنے، اور یہ دربار لگا ہوا ہے اور ماحول سجا ہوا ہے، اور تخت کے اوپر نمرود بیٹھا ہے، اور نمرود روئے زمین کا بادشاہ تھا، نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ خود کو الہ اور معبود کہلواتا تھا، اور لوگ جہاں چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے وہاں نمرود کو بھی الہ سمجھتے تھے، رب جانتے تھے، اور وہ خود کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں۔ ایسے ایسے ظالم لوگ بھی، اور لوگ بھی دنیا سے گزر چکے ہیں اور اس مٹی نے انہیں خاک کر دیا ہے۔ سنو، قرآن کہتا ہے ادھر بھرے دربار میں تخت پہ نمرود بیٹھا ہے، اس کے وزیر مشیر درباری سب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا حاج ابراہیم فی ربہ، اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ حالانکہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی، کہ اللہ نے اسے روئے زمین کی بادشاہی دی تھی۔ پہلے مسئلہ بیان کر لیتے ہیں، اس خطاب کو پھر آخر میں رکھ لیں گے۔ اس قالا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ جب آئے نا تو نمرود نے پوچھا تو نے یہ توڑا ہے؟ ان کا میں نے توڑے ہیں، کیونکہ یہ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں، اور وہ آتے نمرود کو سجدہ کرتے تھے، اور آپ نے تو بالکل سجدہ نہیں کیا، اور کہا تو نے مجھے سجدہ بھی نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ بت رب کیسے ہو سکتے ہیں، میں سجدہ اسے کرتا ہوں جو کائنات کا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے کہا تو رب تو میں بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا خبردار تو رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔
اپنے ذہن میں یہ فکرہ رکھیے گا، جہاں نمرود سے گفتگو شروع ہوئی تو پہلا فکرہ آپ نے جو کہا وہ یہی تھا، کیا؟ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ نمرود نے جب بات سنی تو فوراً بولا انا احیی و امید، میں بھی تو رب ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک جس نے بری ہو جانا تھا، ایک جسے سزائے موت تھی، سزائے موت والے کو چھوڑ دیا، اور جس نے بری ہو جانا تھا اسے قتل کروا دیا۔ اور کہنے لگا دیکھ لو ابراہیم، تم نے کہا تھا رب وہ ہوتا ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یہ کام تو میں نے بھی کر دیا ہے، میں نے بھی کو زندہ کر دیا، ایک کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے عمل کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ نہیں، اس کو تھپڑ وہ لگانا چاہیے جیسا اس کا چہرہ ہے، اس نے میرے تھپڑ کو سمجھا کچھ نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا اور یہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس نے کہا نا یہ کام تو میں نے بھی کر دیا ہے، ایک کو میں نے زندہ کر دیا، ایک کو میں نے موت دے دی، جس نے مرنا تھا اسے زندگی دے دی ہے، جسے زندگی دینا تھی اسے میں نے موت دے دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا جملہ کہا قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو بھی اللہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ اگر آپ سارے مل کر نعرے کا جواب دیتے تو میں یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ محبت سناتا آپ کو۔ نہیں آپ سننا نہیں چاہتے، وہ نقطہ اس طرح نہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا، کیونکہ وہ نقطہ میرے آقا کی شان کا ہے۔ مل کے ہم آواز ہو کر ذرا میں جگا لوں آپ حضرات کو وہ بات کہنے کے لیے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو اللہ ہے، تو معبود ہے، تو لائق سجدہ ہے، ادھر سے لا، مغرب سے لا۔ قرآن کہتا ہے 2 جملے، پہلا جملہ یہ ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، اس کی زبان بند ہو گئی، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ جب پیچھے زندگی اور موت کی مثال دی تھی تب تو وہ بولا تھا نا اور لایا تھا اور چھوڑا تھا اور مارا تھا، لیکن جب یہ دلیل دی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، وہ بول نہ سکا، اس کے پاس لفظ ختم ہو گئے اور چپ ہو گیا۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتے ہیں، مدینے والے آقا کی شان کا نقطہ اگر سننا چاہتے ہو تو اپنے کانوں کو کھول کر، آنکھوں کو کھول کر میری جانب متوجہ ہو جاؤ۔ وہ یہ ہے کہ نمرود تو ادھر سے نہیں لا سکا، لیکن اگر لے آتا، بفرض محال ہم فرض کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا اگر تو معبود ہے تو ادھر سے لا، وہ نہیں لا سکا، وہ چپ ہو گیا، مبہوت ہو گیا، وہ تو نہیں لا سکا۔ لیکن مجھے مل کر جواب دیجئے گا، اگر لے آتا، اگر وہ لے آتا، کھینچ کے لے آتا، آپ ابھی تک نہیں سمجھے، اگر وہ مغرب سے کھینچ کے لے آتا تو ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو معبود ماننا پڑتا، کیونکہ ابراہیم کہہ رہے تھے اگر کوئی ہے تو ادھر سے لا۔ وہ نہیں لا سکا، کیوں؟ جھوٹا تھا، مبہوت ہو گیا، چپ ہو گیا، گنگ ہو گیا، وہ تو نہ لا سکا۔ ابراہیم کہہ رہے تھے اگر ہے تو ادھر سے لا، نمرود تو نہ لا سکا۔ لیکن جب مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی، آمینہ کا لال تو لے آیا۔
ہاں 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 ایک بار ایمانداری سے نعرہ حیدری لگا، میرا ایمان تازہ ہو جائے. اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے. میری جانب متوجہ ہو کے سنو تو بات کامل ہو جائے. جب کہا اگر تو ہے تو ادھر سے لا، وہ تو نہ لا سکا، لیکن آمینہ کا لال اللہ کا حبیب جب مولا علی شیر خدا کی نماز عصر قضا ہو گئی، بات لمبی ہے، ہم اتنا ہی کافی ہے کہ عصر کی نماز چلی گئی، سورہ غروب ہو گیا، میری سرکار سوئے ہوئے تھے، آنکھ کھولی، مولا علی کی گود مبارک میں سر تھا، وہ رو رہے ہیں. کیا ہوا؟ حضور میری نماز گئی عصر کی، میں نے پڑھی نہیں تھی، آپ پڑھ کے سو گئے اور آپ سو رہے تھے اور سورہ غروب ہو گیا، حضور سورج ڈوب گیا، میری نماز گئی. میری سرکار نے، کائنات کے شہنشاہ نے، اللہ کے حبیب نے مسکرا کے کہا تو قضا پڑھ لے، قضا بھی تو میرے اللہ کا حکم ہے. اور ادھر بھی یہ بھی مولا علی ہے، وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں میری سورج ڈوبے نہ ڈوبے میری نماز کیوں ڈوبے؟ کیونکہ وہاں قضا کا تصور نہیں تھا. میری وہ سورج قضا ہو تو ہو، میری نماز قضا کیسے ہو؟ اچھا کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں، کتابوں میں آتا ہے. آمینہ کے لال نے انگلی کا اشارہ کیا. نہیں یار جاگتے تو میں ذرا، میں جب بات مکمل کروں گا تو بولو گے. کیا آپ جانتے ہو سورج کو جب غروب کرنا ہوتا ہے پھر طلوع کرنا ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے اسے زنجیریں ڈال کر کھینچ کر طلوع کر رہے ہوتے ہیں. 70,000 فرشتے تھے جو زنجیریں ڈال کر اسے غروب کی طرف لے کے جا رہے تھے. آمینہ کے لال نے انگلی کا اشارہ کر کے جب کھینچا تو 70,000 فرشتے سورج سمیت زنجیروں سمیت لٹکے ہوئے واپس پلٹ آئے. عصر کے مقام تک وہ سورج عصر کے مقام پہ آیا، عصر کے مقام پہ کھڑا تھا. اب فرشتے زنجیریں ڈال کے کھڑے تھے اور سورج عصر کے مقام پہ تھا، اور آمینہ کا لال علی پاک سے کہہ رہے تھے لے آگے عصر کے مقام پہ پڑھ نماز عصر ادا کر، جب تک تیری نماز پوری نہیں ہوگی اب یہ کہیں نہیں جاتا. حضرت اقبال یاد، علامہ اقبال یاد آ گئے. اللہ اکبر. ادھر مولا علی شیر خدا نے، اب پتہ نہیں ہے آپ اس منزل پر پہنچے کہ نہیں، یکدم مجھے جو اقبال یاد آ گئے وہ شاید اسی لیے یاد آ گئے ہیں. ادھر مولا علی شیر خدا نے کہا اللہ اکبر اور نماز شروع کی. ادھر اقبال کی آواز میں تقدیر آواز دے رہی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے. اللہ میری سرکار کے سب غلام زندہ باد. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ 70,000 فرشتے زنجیروں کو کھینچ کر کہہ رہے تھے، کیا پکڑے پکڑے کہہ رہے تھے، اور اس منزل پہ تقدیر رکی تھی. اب وقت نہیں ہے کہ میں سورہ یاسین کی آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ ہم نے تقدیر کے ساتھ سورج اور چاند کو چلا رکھا ہے. یہ اللہ کی قدرت سے چل رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہیں، سورج رکا ہے، اب بول تقدیر مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ 70,000 فرشتوں کی ایک ہی آواز آ رہی تھی. 70,000 فرشتوں کی ایک ہی آواز آ رہی تھی. آداب عرض جزاک اللہ. آداب عرض 70,000 فرشتوں کی ایک ہی آواز آ رہی تھی. وہ فرشتے درود و سلام تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن آج 70,000 فرشتوں کی ایک ہی آواز آ رہی تھی. مولا علی کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے یا علی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے.
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اللہ اکبر. کبھی وہ پھر واپس پلٹ جائیں، دیر ہو رہی ہے. فاتبہا من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو ادھر سے نکال کے دکھا. وہ تو نہ لا سکا. میں بات مکمل کرنے لگا ہوں. اگر لطف آئے تو مل کے سبحان اللہ کہیے گا. اب تک کی میری محنت، اور آپ کو پتہ ہے اب میں اس طرح جوانوں کی طرح زور تو نہیں لگا سکتا، لیکن کم از کم آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے. پہلے میں جب جوان ہوا کرتا تھا تو اس منزل پر میں زور لگا کے یہ جملہ کہا کرتا تھا جو اب کہنے لگا ہوں. اب چونکہ میں بوڑھا ہوں، آپ سارے جوان ہو، اب آپ جوانوں کی طرح میرا ساتھ دیجیے گا. کیا کہ نمرود تو نہ لا سکا مگر آمینہ کا لال لے آیا. اب قریب تھا کہ کچھ ہم جیسے دیوانے کہہ اٹھتے کہ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے. اللہ نے اسے بھی محبوب، یہ اللہ کا تو محبوب ہے مگر ہمارا معبود ہے. کیوں؟ ابراہیم کی علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں نمرود نہیں لایا مگر یہ محبوب لے آیا ہے. شاید یہ بھی معبود ہے. جب ہم جیسے دیوانوں نے سوچا شاید یہ بھی معبود ہے، آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب اعلان کر کے کہو قل انما انا بشر مثلکم. سب میں دیکھ رہا ہوں سب دوستوں نے جواب نہیں دیا نعرے کا. شاید ان پر بات واضح نہیں ہو سکی، ان پر بات واضح نہیں ہو سکی، اس لیے سب نے جواب نہیں دیا. اور میں مجبور ہوں جب تک میں سمجھوں کہ بات آپ کے ذہنوں میں نے ڈھال نہیں دی میں خاموش رہ نہیں سکتا. آپ سمجھے نہیں، میرا خیال ہے مجھے لفظوں میں آپ کو کہہ دینا چاہیے. کیا ہم جیسوں، اس نے کہا انما انا بشر مثلکم. اے حبیب پھر کہہ دے یہ جو دیوانے کہیں گے نا شاید یہ بھی معبود ہے، شاید یہ بھی اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں تو اللہ بن رہا ہے. کہیں یہ سجدہ کر نہ دے، کہیں یہ تیرے گنبد خضرا کی طرف سجدہ ریز ہو نہ جائیں. تو کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو تم جیسا بشر ہوں، میں تو تم جیسا بشر ہوں. اب مجھے امید ہے کہ میں بات واضح کر سکوں گا. کیا مطلب؟ یہ جو انما انا بشر مثلکم کا اعلان کروایا جا رہا ہے نا، یہ تم جیسا کہلوانے کے لیے نہیں کرا رہا، اپنی توحید بچانے کے لیے کہہ رہا تھا. دیر ہو گئی. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ ڈبیٹ مناظرہ ہو رہا تھا. حاج ابراہیم، کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا. کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا. اور یہ کوئی کتاب قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 258 ہے. نمرود آج سے گزرا ہے 4000 سال پہلے. کتنا؟ یعنی یہ دربار لگا تھا، نمرود بیٹھا ہوا تھا، ابراہیم کھڑے تھے، ڈیبیٹ ہو رہا تھا. رب کون ہے؟ میرا رب یہ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. وہ کہہ رہا تھا میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. ابراہیم کہہ رہے تھے میرا رب ادھر سے نکالتا ہے، تو ادھر سے لا. فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا. ڈیبیٹ ہو رہا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا، مباحثہ ہو رہا تھا، مکالمہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی. قرآن کہتا ہے حاجہ، جھگڑا ہو رہا تھا. لیکن کمال کی بات یہ ہے واقعہ گزر چکا ہے 4000 سال پہلے. اللہ کہہ رہا ہے الم تارا، اے حبیب کیا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے؟ اب میرا خیال ہے اب بھی جو لوگ خاموش رہے ان کی مرضی. کیا خیال ہے وہ آمینہ کا لال، وہ اللہ کا حبیب جو دنیا میں آنے سے 4000 سال پہلے ہونے والے مباحثے اور حاج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کا حبیب تیرا درود و سلام نہیں سن سکتا؟
انہوں نے کہا ان کنتم فاعلین، اسی نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے. قالو، فیصلہ لکھ دیا. انہوں نے کہا فیصلہ ہو گیا. کیا؟ حرقوہ، اسے جلا دو، اسے آگ میں جلا دو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنے معبودوں کی کوئی مدد کر سکتے ہو تو اسے جلا دو. اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو. یہ معبود ہیں یہ معبود ہیں جن کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو. اور ابراہیم علیہ السلام انہیں یہی تو سمجھا رہے تھے، معبود وہ نہیں ہوتا جس کی مدد کی جائے، معبود وہ ہوتا ہے جس سے مدد لی جائے. تو ان کنتم فاعلین. اب وہ میں نے تیسرا حصہ جو میں نے یہاں پر نشان لگایا تھا قرآن پاک کی آیات کا، وہ میں نے چھوڑ دیا ہے. کون سا؟ کہ جس میں اس عمارت کا ذکر کیا گیا ہے. قالوا ابنوا له بنیانا، جس عمارت کا ذکر کیا گیا ہے، اس عمارت کا جو بنائی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن کے لیے قید کر دیا گیا، کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا، اور ایک عمارت بنائی گئی، ایک عمارت تعمیر کی گئی. وہ کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنی بڑی تھی. ایک 4 دیواری قائم کی گئی، اور پھر حکم ہوا کہ سب لوگ اس میں لا لا کے لکڑیاں پھینکو. وہ سب لکڑیاں پھینکنے لگے. اب میں بات مکمل کر دیتا ہوں کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. لکڑیاں پھینک رہے تھے، سب نمرودی لکڑیاں لا لا کے اس میں پھینک رہے تھے. اور بعض کتابوں تفاسیر میں نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر تو تنہا پوری قوم سے لڑ گیا ہے اور بھڑ گیا ہے تو میں بھی تیری ہر ادا کا بدلہ دوں گا. اور یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو وہ کہتا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اتنے من لکڑیاں اس چخا میں ڈالوں گا، اور اللہ اسے ٹھیک کر دیتا. آئے ہائے، پتہ نہیں آپ کہاں تھے. اگر کوئی بیمار ہوتا وہ کہتا میں اتنے من لکڑیاں اس چخا میں لا کے پھینکوں گا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے بھی ٹھیک کر دیتا کہ لے میں تجھے ٹھیک کر دیا اللہ، اور پھینک لکڑیاں. نمرودی عورتیں صبح سے لے کے شام تک چرخہ چلاتی، سوت کاٹتی، کپڑا بناتی، بازار میں بیچتی، اور جتنے پیسے ملتے اس کی لکڑیاں لاتی اور ابراہیم کی چخا میں ڈالتی. آگ جل رہی ہے، لکڑیاں جل رہی ہیں، اور 40 دن مسلسل متواتر وہ جلتی رہیں. اور اب اس کی حدت اور شدت کا عالم یہ ہے کہ میلوں اوپر سے بھی کوئی پرندہ اگر گزرتا تو وہ جل کے آگ میں بھن کے جل کے آگ میں گر جاتا. وہ جو میلوں تک آگ جل رہی تھی، اور ادھر 40واں دن بھی آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا. اب سارے نمرودی جمع ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور تنہا ایک طرف اکیلا تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو پوری نمرودی قوم سے ٹکرا گیا ہے اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور اب انہیں مجنیک میں بٹھایا گیا. مجنیک ایک اس زمانے کی ایک مشین کو کہتے تھے جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کے پھینکتے اور قلعوں کی دیواریں توڑا کرتے تھے. دور پتھر پھینکنے کے لیے اسے اردو میں دبابہ یا مجنیک کہتے ہیں. اس میں بٹھایا ابراہیم علیہ السلام کو، ہاتھوں باندھ دیے گئے رسیوں کے ساتھ، اور قیدی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجنیک میں بٹھا دیا. سامنے آگ جل رہی ہے. کتابوں میں آتا ہے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مجنیک میں بٹھایا گیا اور قریب تھا کہ وہ رسی جو بل دیے ہوتے ہیں اور رسی کاٹ دیتے ہیں، اور پھر پوری شدت کے ساتھ جیسے غلیل میں غلیلہ ڈال کر کھینچ کر پھینکتے ہیں اور وہ غلیلہ دور جا کے گرتا ہے، وہ رسی کٹنی ہے اور جناب ابراہیم نے آگ میں جا کے گرنا ہے. وہ مجنیک میں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پانیوں والا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان کے پاس آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے برگزیدہ نبی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پانی برساؤں اور ساری آگ کو ٹھنڈا کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارہ کر کے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جا. ادھر ہوا کا فرشتہ آتا ہے اگر مجھے اجازت ہو
تو میں ابھی ہوا چلاؤں اور ساری آگ کو بجھا دوں؟ اشارہ کر کے تو پیچھے ہٹ جا. پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے, اگر مجھے اجازت ہو تو میں پر مار کے اسے ٹھنڈا کر دوں, پیچھے ہٹ جا. جب کسی فرشتے کی مدد نہیں لیتے, اور فرشتوں میں ایک شور مچا ہوا تھا, غلغلہ مچا ہوا تھا کہ اللہ کے برگزیدہ ابراہیم خلیل کو کس طرح یہ لوگ آگ میں ڈالنے لگے. اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. جبریل سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے, میں جبریل ہوں, اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتلائیے. پھر میں پیچھے ہٹ جا. جبریل نے اگلا جملہ کہا, جبریل کہتے اے ابراہیم علیہ السلام, چلو مجھے نہیں کہتے تو نہ کہو, اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہو اور مجھے کہو. میں وہاں جاتا ہوں اور جا کے کہوں گا, کیونکہ جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا. جب کہا میں جاؤں گا وہاں جہاں کوئی نہیں جا سکتا, ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا پیچھے ہٹ جا. اس نے کہا مجھ سے مدد نہ لیجئے, مجھ سے نہ کہیے, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اور کہتے ہیں, او جبریل, اچھا اگر تو نے اللہ کا نام لیا ہے تو پھر مجھے بتا, کیا کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کیا یہ آگ جو جل رہی ہے کیا اللہ کے اذن کے بغیر جل رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیا اللہ کے حکم کے بغیر جل رہی ہے؟ کہا نہیں. کیا اللہ کے علم کے بغیر جل رہی ہے؟ جبریل نے کہا نہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اب جبریل خود سوچ, جب اللہ کے اذن سے جل رہی ہے, کیا کوئی پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ہل سکتا ہے؟ جبریل نے کہا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ایک پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا, اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہلتا, اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہلتا, تو خود سوچ اتنی بڑی جو آگ جل رہی ہے کیا یہ میرے اللہ کے حکم کے بغیر جل رہی ہے؟ کیا اللہ کے اذن کے بغیر جل رہی ہے؟ کیا اللہ کے حکم کے بغیر جل رہی ہے؟ اب یہ تقدیر کا مسئلہ ہے جس پر بحث کی اجازت نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے گا ہر چیز میں اللہ کا اذن ہونا اور ہوتا ہے, اللہ کا حکم ہونا اور ہوتا ہے, اللہ کا علم ہونا اور ہوتا ہے, لیکن اللہ کی رضا ہونا اور ہوتا ہے. اب یہ جو آگ جل رہی ہے اللہ کا اذن بھی ہے, اللہ کا حکم بھی ہے, اللہ کا علم بھی ہے, لیکن کیا اللہ کی رضا بھی ہے؟ یہ تقدیر کا مسئلہ کہ کبھی زندگی میں آپ کے کام آئے گی جو بات میں نے عرض کی ہے. اب حضرت جبریل امین, اب ایک آخری نکتہ ہے صرف عرفان والوں کے لیے, معرفت والوں کے لیے, باقی دوستوں کو میں سمجھتا ہوں سمجھ نہیں آئے گی, لیکن جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے اذن کے بغیر اتنی بڑی آگ جل رہی ہے, کیا اسے نہیں پتا اس کا خلیل کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبریل امین نے پھر کہا میں اپنی غلامی کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں اور پھر عرض کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو میں خدمت کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اگر ضرور چاہتا ہے تو آپ میرے ساتھ یہاں بیٹھ, مل کے چلتے ہیں. علامہ امام صفوری رحمت اللہ علیہ نے یہ فقرہ لکھا, جب کہا نا جبریل کو, وہ جبریل جو اب تک دلیل پیش کر رہا تھا, اپنی خدمت پیش کر رہا تھا اور علمی دلائل کے ساتھ بات کر رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا لے جانے کی بات کر رہا تھا, اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب کہا آ مل کے چلتے ہیں, جبریل امین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. اب پانی والا, آگ والا, ہوا والا, پہاڑوں والا سب فرشتے پیچھے ہٹ گئے, جبریل بھی پیچھے ہٹ گیا. ادھر انہوں نے رسی کاٹی, حضرت ابراہیم آگ کی طرف چلے. آواز قدرت آئی, اے آگ, ابراہیم نے اپنی فطرت کو بدل دیا ہے. انسان کی فطرت ہوتی ہے جان بچانا, انسان کی فطرت ہے اپنی جان بچانا. اے آگ, ابراہیم نے اپنی فطرت کو بدل دیا ہے, تو بھی اپنی فطرت کو بدل دے. انسان کی فطرت ہوتی ہے آگ جان بچانا, اور آگ کی فطرت ہوتی ہے جلا دینا. کہا اس نے میرے لیے اپنی فطرت کو بدل دیا ہے, تو بھی میری خاطر قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً
علی ابراہیم، اس سے پہلے کہ ابراہیم تیرے اندر آئے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اب مجھے احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ میں واقعی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب مجھے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اب میں واقعی اس طاقت کے ساتھ بیان کی ہمت نہیں رکھتا ہوں۔ آپ تو ساتھ دیا کریں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نکلے، وقت میں اپنی آواز کم کر لیتا ہوں تاکہ فکریں کہہ سکوں۔ ادھر آگ میں پہنچے، جیسے ہی آگ کے اندر پہنچے، جس جگہ پہ گرے وہ آگ بجھ چکی تھی، اور جس درخت کی لکڑی تھی وہ درخت ہرا بھرا ہو چکا تھا، چھاؤں بن چکی تھی، پتے ہرے ہو چکے تھے، پھل پھول لگ چکے تھے، اور باہر سے آگ نظر آ رہی تھی، اندر باغ بنا ہوا تھا۔ اب میں ایک آخری جملے دو کہنے لگا ہوں۔ کیا جب آگ میں گئے تھے، رسیاں بندھی ہوئی تھی، ہاتھ بند، گلے میں رسی، ہاتھوں میں رسی، پاؤں میں رسی، آگ میں پہنچے، آگ نے اور تو کچھ نہیں جلایا، رسیاں جلا دی، کپڑے نہیں جلائے۔ اب میرے خاموش دوستو، آپ بڑے طاقتور ہو جو بڑے بڑے میرے علمی جملوں کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہو۔ میں نے عالم تصور میں اس آگ سے کہا، تجھے اللہ کا اذن ملا ہے، لے ہمارے سوال کا جواب بھی ایک دے دے۔ تو نے رسی کو جلا دیا، کپڑے کیوں نہیں جلائے؟ آگ ایک ہی جواب دیتی ہے، کیا میں جانتی ہوں رسی نمرودیوں کی ہے، کپڑے ابراہیم کے ہیں۔ سارے بولو، سارے بولو، چلو میرے نام کے نعرے لگا دو، بولو تو صحیح یار، محبت سے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اتنی گرمی میں دور دراز سے چل کر جو اپنے آقا کا ذکر سننے آتے ہیں، میں نے ان کے دلوں اور دماغوں میں یہ بات بٹھا دی ہے، اگر کپڑے کی نسبت خلیل اللہ سے ہو جائے اسے نمرود کی آگ نہیں جلاتی، جب ہماری نسبت حبیب اللہ سے ہو جائے دوزخ کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں، اور کتنے دن؟ چونکہ آئندہ جمعے کو ہم نے موضوع بدلنا ہے، آئندہ جمعے کو میں نے چونکہ موضوع بدلنا ہے، آئندہ جمعہ 19 ذی الحج کو ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی روانگی کا دن ہے، ہاں، اور 18 ذی الحج ایک دن پہلے یوم غدیر کا دن ہے، جسے عید غدیر کہتے ہیں، جس 18 کو میں بھی بیان کر رہا تھا نا، مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا۔ یہ 18 ذی الحج کا اعلان تھا، یہ بھی میں آئندہ جمعے کو بیان کروں گا، اور 19 ذی الحج بی بی فاطمہ الزہرا کی نکاح کے بعد روانگی ہے مولا علی شیر خدا کے گھر میں، اور وہ میں بھی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس مضمون کو یہیں پر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام 9 دن یا 40 دن، دونوں کتابوں میں نے یہ بات پڑھی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ، 9 دن رہے یا بولو 40 دن، تو کیا یہ کوئی ایک بات جھوٹی ہوتی ہے؟ نہیں، جھوٹی نہیں ہوتی، 9 بھی ٹھیک ہے، 40 بھی ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ 9 دن اس آگ کی کیفیت اور رہی ہوگی،
40 دن جو رہے تو آگ کی کیفیت اور ہو گئی ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جس نے 9 دن لکھا اس نے بھی ٹھیک لکھا، جس نے 40 دن لکھا ٹھیک لکھا. آخری بات یہ ہے، نمرود کی بیٹی نے کہا کہ وہ تو بچ گیا ہے، وہ تو نہیں جلے، اگر مجھے اجازت ہو تو میں ذرا جا کے، باقی بھی تو دنیا ارد گرد کھڑی دیکھ رہی ہے، اے ابا جان میں بھی جا کے دیکھا ہوں. تو نمرود نے کہا دیکھاؤ. ان کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیسے اللہ نے کرم کر دیا ہے. اب وہ لوگ تو میلے کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ جل رہی ہے، اندر آگ کے اندر جہاں ابراہیم بیٹھے ہیں وہ گلزار بنا ہوا ہے. نمرود کی بیٹی آگ کے باہر کھڑی ہوئی، آواز دے کے کہتی ہے اے اللہ کے برگزیدہ نبی، فقالت لہو کیفا لا تحرکنی تحرکک النار، اے اللہ کے برگزیدہ نبی اس آگ نے تجھے کیوں نہیں جلایا، آگ تجھے کیوں نہ جلا سکی. اندر سے حضرت ابراہیم نے نمرود کی بیٹی کو آواز دے کے کہا بیٹی من کانا علی لسانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قلبہ المعرفہ، جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اور جس کے دل میں بسم اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی ہے. آئندہ جو جمعہ میں پڑھاؤں گا وہ یہی مضمون ہے، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی معرفت. آپ سوچ رہے ہوگے کہ کہاں بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی اور کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی تو بتلاؤں گا کہ جسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہو اس کی معرفت کا نام ہی اہل بیت اطہار کی محبت ہے. اس نے کہا کہ اے اللہ کے برگزیدہ نبی، اگر میں چاہوں کہ میں آپ تک پہنچ جاؤں تو ممکن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی میں آپ تک اندر آنا چاہتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر زبان سے کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور کہتی ہوئی آگ میں سے گزرتی ہوئی حضرت ابراہیم تک جا پہنچی. پھر وہاں کیا گفتگو ہوئی اور واپس کس طرح آئی اور باپ نے کس طرح اسے سزائے موت سنائی، لیکن کس طرح جبریل نے پروں پہ اٹھا کے ابراہیم کی بارگاہ میں پیش کیا وہ ایک لمبا واقعہ ہے. ذات واجب ہماری حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. آج صرف اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ساری مسجد کی چھت کے اوپر پتھر لگوایا ہے، اس کی رگڑائی